کہ غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو وہ مر جاتا تھا، بے وضو کا نام کوئی لے نہیں سکتا تھا، لیکن رسول پاک نے فرمایا عبد القادر میری امت پہ رحم کرو، لوگ اس طرح سے نقصان اٹھائیں۔ کہا ٹھیک ہے کہ اب نہیں مرے گا، اگر ناپاکی میں اب بھی کوئی غوث پاک کا نام لے تو کم سے کم اس کا اتنا نقصان پہنچتا ہے کہ اس کا ایک بال ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ اور ایک ہندو کے بازو میں ایک بدعقیدہ رہتا تھا، وہ بدعقیدہ نے اس ہندو کی بیوی کو دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد اس پر فریفتہ ہو گیا۔ وہ دماغ لگانے لگا کہ کسی بھی طرح سے اس ہندو کی بیوی کے ساتھ میں نے اپنی نفسانی خواہش کو پوری کرنا ہے۔ اس کو موقع نہیں ملا گاؤں کے اندر، تو اتفاق سے وہ میاں بیوی دونوں جا رہے تھے، اس کے میکے پہنچانے کے لیے اس کا شوہر جا رہا تھا۔ اس کو جب خبر ملی تو خبر ملنے کے بعد اس نے سوچا کہ فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ ان کے پیچھے گھوڑا لے کر کے چلا گیا، اس کے شوہر سے کہا کہ چلو گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں میری بیوی ساتھ میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ تو اس عورت نے کہا میں اور میرا شوہر تمہارے گھوڑے پہ ضرور بیٹھ جائیں گے، لیکن ایک شرط ہے، تم ضمانت دو کہ ہمارے ساتھ برائی نہیں کرو۔ اس نے کہا کس کی ضمانت دوں، یہاں تو کوئی ہے نہیں۔ تو یہ مذہب کی مسلمان نہیں تھی، لیکن چونکہ اولیاء اللہ کی کرامت سن سن کر کے اس کے دل میں غوث پاک کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ یہاں جنگل میں کون ہے جو جس کی ضمانت دوں؟ کہ ایک کام کرو، وہ تمہارے جو بغداد والے بڑے پیر ہیں نا ان کی ضمانت دے دو، بس میں تمہاری سواری پر بیٹھ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے تمہارے وہ جو بڑے پیر بغداد والے نا بڑے پیر صاحب، ہم جو وہ ان کی ضمانت دیتے ہیں، بیٹھ جاؤ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اب جیسے دونوں میاں بیوی گھوڑے پر بیٹھے، اس نے نکالی تلوار اور تلوار نکال کر کے اس کے شوہر کو قتل کر دیا۔ جیسے شوہر کو قتل کیا اس کی لاش گرائی اور گھوڑا دوڑانے لگا۔ جب گھوڑا دوڑا رہا تھا تو وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی تھی، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی تھی، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی تھی۔ اس بدبخت نے کہا اے لڑکی تو پیچھے مڑ مڑ کر کسے دیکھ رہی ہے؟ تو اس نے کہا بغداد والے بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہے۔ اس کی زبان سے یہ جملے نکلے تھے، ہند کا اتہاس گواہ ہے، ہند کی تاریخ گواہ ہے، دو برقع پوش دو نقاب پوش کو اس نے فوراً سامنے دیکھا، ان لوگوں نے گھوڑا روک دیا، اس لڑکی کو نیچے اتارا اور اس بدبخت کو قتل کیا۔ بڑا اس کے شوہر کے پاس گیا جو سر کٹا ہوا تھا، سر کو جوڑ کر کے کہا کم باذن اللہ۔ اس کا شوہر زندہ ہو گیا۔ ہندو بھی پکارے مدد کے لیے، میرا مرشد آتا ہے۔ وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی۔ اسے پتا تھا پیر صاحب نے پیچھے سے ہی آنا ہے، پیر صاحب تھے کہیں سے بھی آ سکتے تھے، لیکن اسے بتا رکھا تھا کہ میں پیچھے سے ہی آؤں گا اور تم نے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھنا ہے۔ لو جی چلو ٹھیک ہو گیا، کہیں سے بھی آ سکتے ہیں، پیر صاحب ہے نا۔